کراچی میں 17 سالہ بچی کے ساتھ تقریباً 55 سال کے بااثر شخص کی زیادتی، اور یہ ہمارے پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے گلشن معمار تھانے کے اپارٹمنٹس میں۔ ایک 17 سالہ بچی جو کہ اپنی ماں کے ساتھ ان اپارٹمنٹس میں کام کے لیے آتی تھی، اس بچی کو ایک شخص 55 سالہ ایک شخص بااثر شخص، شاہد نامی اس کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ شخص جو ہے اس کو کافی دیر سے تنگ کر رہا تھا۔ اس کو آتے جاتے اس بچی کو اشارے کرتا تھا، تو وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ تو اس بچی نے جب اس نے ایک دن دوبارہ اس کو چھیڑا، آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے، یہ واقعہ پیش آیا 13 جنوری ٹیوزڈے کو، اور جب اس شخص نے اس بچی کو دوبارہ تنگ کیا تو وہ بچی نے تھوڑی سی بہادری یہ دکھائی کہ اس نے اپنا جوتا اتارا، اور جوتا اتار کے اس شخص کو دکھایا، اور وہ یہ جوتا اتار کر اس کو دکھا کر ایک قسم کا اس کو تضحیک کا نشانہ بنا کر انسلٹ کر کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اور اب جب وہ آتی جاتی تھی دوبارہ اپنی ماں کے ساتھ، وہ مطمئن تھی کہ اب وہ شخص اس کو تنگ نہیں کر رہا۔ تو یہ تقریباً 2 ہفتہ پرانی بات تھی، لیکن اب 13 جنوری کو جب وہ بچی کام کر کے واپس آ رہی تھی، وہ اس دن شاید اکیلی تھی، نارملی وہ ماں کے ساتھ آتی تھی لیکن کبھی اکیلی بھی آتی تھی۔ تو اس دن 13 جنوری کو جو بچی جب کام کر کے واپس آ رہی تھی، تو اس شخص نے اس کو ایک گاڑی میں، وہ نکلی ہے بچی، تو اس شخص نے اس کو گاڑی میں ڈالا ہے، بے ہوش کیا ہے یا کیا کیا ہے، اور زبردستی گاڑی میں لے جا کے اس کو اس بچی کے ساتھ نعوذ باللہ ایک اور شخص کو ملا کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ ریپ کیا ہے، اور اس بچی کو تباہ و برباد حالت میں کافی دیر کے بعد رات کو کہیں اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ کے چلا گیا، گھر کے باہر پھینک کے چلا گیا۔ تو جب بچی نے ماں باپ نے دیکھا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہوئے ہیں، روئے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کے، ان کے رشتہ داروں نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور بولڈ سٹیپ یہ لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بچی کو تھانے لے کے جانا ہے۔ بہت اچھا اور بولڈ سٹیپ ہے کہ وہ ڈرے نہیں ہیں، حالانکہ اس بااثر شخص نے ان کو دھمکیاں دی تھیں کہ تم نے جوتا دکھا کے میری عزت رسوا کی ہے، تو اب اگر تم یہ معاملہ پولیس تک لے کر جاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اس بچی نے اور اس بچی کے ماں باپ نے بہت کریج کا مظاہرہ کیا ہے، اور سارے ریلیٹیوز نے مل کے اس کو تھانے لے گئے، لیکن تھانے والوں، گلشن معمار تھانے والوں نے حسب معمول جو ہماری پولیس کا رویہ ہوتا ہے، انہوں نے ایف آئی آر درج کروانا چاہیے تو انہوں نے نہیں کی۔ تو پولیس والوں انہوں نے فوراً کہا ہے کہ اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔ پہلے وہ ہاسپٹل لے گئے، عباسی شہید ہاسپٹل لے گئے، وہاں انہوں نے اس کا چیک اپ کروایا تو ریپ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہوا ہے، تو ہو گیا تھا۔ تو اب دوبارہ جب لے کے آئے ہیں تو ساری رات تھانے میں لے کے بیٹھے رہے، لیکن اس نے ایف آئی آر درج نہیں کی، تھانے والے نے، تھانے دار نے۔ تو رات پھر تقریباً بہت زیادہ شور، اور پھر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے گھر والے گئے ہیں ان اپارٹمنٹس میں جن کے گھر میں بچی کام کرتی تھی، بچی کے ماں باپ ان سارے گھر والوں کو لے کے آئے ہیں، اپارٹمنٹس کے مالکان کو لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے گواہی دی ہے کہ یہ بچی نہایت شریف تھی، آتی تھی، ماں بیٹی آتی تھی، نہایت شریف تھی، کام کر کے چلی جاتی تھی، کبھی انہوں نے ہمارے گھر سے سوئی بھی چوری نہیں کی تھی۔ اب ان سارے لوگوں کے دباؤ میں آ کے تھانے دار نے ایف آئی آر درج کی ہے، اور پھر یہ لوگ بچی کو لے کے سارے وہ لوگ جو ہماری پیپلز پارٹی کی وہاں گلشن معمار کی ایم این اے تھیں، ان کے پاس یہ لوگ گئے ہیں، تو انہوں نے یہ معاملہ پھر میڈیا پہ اٹھایا، اور انہوں نے یہ سارا اس ریپ کا کیس جو ہے وہ بچی کا اس کو تحفظ دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ اس بچی سے یہ خوف آ رہا ہے کہ اس بچی کو وہ شخص پکڑ کر کہیں نہ کہیں بدلہ ضرور لے گا، اور اس شخص کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ جتنا بااثر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا کرے گا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہماری خاموشی ہے۔ ہم خبر پڑھتے ہیں، چند لمحے افسوس کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ مجرم کو سزا نہ ملے تو اسے اور دوسروں کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ قانون کی کمزوری، تاخیر اور سفارش کا نظام ان درندوں کو تحفظ دیتا ہے۔ خدا را اس کو پکڑیں، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں، اور اس کو حتی الامکان جو بڑی سے بڑی سزا مل سکتی ہے وہ